أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لا کھڑا کرے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ سورہ توبہ کی 39 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جہاد کے لیے سب کو چلنا ہے۔ اس میں کسی کے لیے کوئی استثنائی صورت نہیں تھی سوائے ان کے جو بیمار ہیں یا جو ضعیف ہیں اور جو بچے اور عورتیں ہیں۔ اس وقت یہ حال ہوا کہ ان تمام لوگوں میں گروہ بندی ہو گئی۔ حال ایسا ہوا کہ مختلف قسم کے لوگ ہو گئے، جس کا تذکرہ کل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اس میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو مومنین تھے لیکن اپنی کمزوری اور کوتاہی اور غفلت اور سستی کاہلی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو پائے تھے۔ ان کو تنبیہ کی گئی پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاد سے آدمی اس لیے جی چراتا ہے کہ اسے اپنی دنیا بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ اگر اسے اپنی آخرت بنانے کی فکر زیادہ ہو جائے تو وہ جہاد کرنے کو اپنی سعادت سمجھے گا، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دینا یہ سب سے آخری درجہ اور سعادت مندی ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ جہاد سے جی چرانے پر جب اتنی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ تو اگر مسلمان دنیاوی عیش کی خاطر یا ترک جہاد کے باطل نظریات کے تحت اپنے کو اس اہم فریضے سے مستقل طور پر سبکدوش کر لے تو یہ بات کتنی سنگین ہوگی۔ آج دنیا میں مسلمان جس ہلاکت سے دوچار ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جہاد کی اسپرٹ باقی نہیں رہی ہے۔ اگر جہاد کا ولولہ ان کے دل میں بس جائے تو نہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے چھین لیا جاتا اور نہ اسرائیل کے ہاتھوں یہ ذلیل و خوار ہوتی۔ آج مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھ رہی ہے کہ جہاد کی فرضیت ان کے اوپر سے ختم ہو گئی ہے۔ جہاد کی فرضیت قیامت کے روز تک ختم نہیں ہوگی، یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ جب جب موقع آئے گا ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جانوں کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دے، ورنہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ جہاد اب نہیں رہی، ہمارے لیے جہاد ضروری نہیں ہے۔ اس میں جو ہے یہ بات فرمائی گئی کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے، اس آیت میں یہ پیغام دیا گیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ یہ سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے ورنہ آخرت میں تو سزا یقیناً ہونے والی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے سے دریغ کرے اور جی چرائے۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ تم ایسا مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تم اگر نہ نکلو گے، اس کی راہ میں کام نہیں کرو گے، اپنی جان کو پیش نہیں کرو گے، مجاہدہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور گروہ سے یہ کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اس کے بہت سے لشکر ہیں زمین و آسمان میں، تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں تم نے جو بے پرواہی سے کام لیا تو سوچو کہ اس سے نقصان کس کو پہنچے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، فرمایا تم یہ مت سمجھو کہ تم کسی کو نقصان کر دو گے، اللہ کے نبی کا نقصان کر دو گے یا دیگر مسلمانوں کا نقصان کر دو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم خود اپنی ذات کو اس سے نقصان پہنچا لو گے، اللہ کو یا پھر تمہاری اپنی ذات، تمہاری اپنی اجتماعیت کو تم نقصان پہنچاؤ گے، اللہ کو تم اس سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اللہ اس کی مدد ایسے وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا اور وہ دو میں کا دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تم کو نظر نہ آئے، اور کافروں کا بول پست کر دیا اور اللہ کا بول بالا رہا۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس میں جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اس کی مدد اگر نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کی مدد کرے گا، اس سے مراد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں یہ فرما دیا گیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو تم جو ہے ان کو بے یار و مددگار پاؤ گے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی ایک موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کی غیبی مدد فرمائی تھی۔ پھر انہیں ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا ایک نمونے کے طور پر کہ ہجرت کے موقع پر کیسے حالات پیش آئے تھے، کہ جو بعثت کے 13 سال کے بعد جو پیش آیا تھا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکے سے نکلے، لیکن چونکہ کفار نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ آپ کو نکلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا، اور پھر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو سازشیں کر کے رکھی تھی، اس غرض سے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر پہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جو پہرے بٹھا دیے گئے تھے، لیکن آپ اس طرح مکے سے نکلے کہ ان کو کانو کان خبر نہیں ہوئی۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا تھا، لیکن جو مکے کے شمال میں واقع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار نہیں کرا۔ آپ کی حکمت کی وجہ سے آپ نے اس کے مخالف والا جو راستہ تھا اس کو اختیار کیا، جو جنوب کی جانب جاتا تھا، اور جہاں پر جو ایک پہاڑ ہے جبل طور جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک پناہ لی، جو مکے سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اور پھر اس نازک موقع پر آپ کے ساتھ کوئی جمعیت نہیں، کوئی لشکر نہیں تھا سوائے آپ کے ایک دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ دشمن ہر طرف سے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ جب غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش لاحق ہوئی، اپنی جان کی خاطر نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں وہ نقصان نہ پہنچا دیں، یہ سوچ سوچ کر آپ پریشان ہو رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تسلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دے رہے ہیں جس وقت آپ کے سامنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی لمحے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو دلاسا دے رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دشمنوں نے غار میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا اور واپس چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نصرت اور امداد تھی جو اس نازک موقع پر ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسی نصرت اور امداد ہم اپنے نبی کی بار بار کر چکے ہیں اور آگے بھی کریں گے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری امداد اور تمہاری نصرت کی ان کو حاجت ہے، نہ ہم کو حاجت ہے، نہ تمہارے نبی کو حاجت ہے۔ تم اگر کرو گے تو تمہارے لیے یہ سعادت مندی ہوگی، اگر تم جہاد کے لیے نبی کے ساتھ نہ نکلو گے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہر حال میں اپنی نبی کی نصرت فرمائے گا، جس طرح اس نے اس نازک موقع پر بھی اس کی مدد فرمائی تھی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اس نے تسلی نازل فرمائی
سکینت نازل فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ذرا بھی فکر مند نہیں ہوئے کہ دشمن کو دیکھ کر کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم صرف 2 ہیں اور دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں وہ جو ہے تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اس سے ہم نے ان کی مدد فرمائی۔ جیسا کہ جو ہے آگے کی غزوات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس بے حد و حساب لشکر ہے زمین و آسمان میں، اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اور ساری قوتیں جو ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لشکر ہے۔ کبھی ہواؤں سے کام لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو کبھی آگ سے کام لیتے ہیں، تو کبھی پانی سے کام لیتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لشکر ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب لشکر ہے جس کو تم شمار نہیں کر سکتے، وہ اس کو ہم استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی نبی کی مدد کریں گے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ غالب ہے، اسی کا بول بالا ہے، اسی کی کامیابی ہے، اور وہ حکیم ہے، اس لیے اپنے پیغمبر کی نصرت اور غلبے کے لیے نہایت ہی حکیمانہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی سر و سامان کم ہو یا زیادہ ہو، جب تمہیں جہاد کے لیے حکم دیا گیا ہے تو نکل جاؤ۔ اس سے آگے کی آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون۔ نکل کھڑے ہو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تمہارا لشکر چھوٹا ہے، تمہاری تعداد کم ہے، یہ مت سمجھو، بلکہ جب حکم دیا جائے تو حکم مانو۔ واضح رہے کہ اس وقت جہاد کے لیے نکلنے کا حکم تمام مسلمانوں کو دیا گیا تھا، گویا کہ یہ فرض عین تھا، اس سے مستثنیٰ صرف خواتین اور ضعیف حضرات ہی تھے اور وہ بچے تھے جو واقعی میں عذر رکھتے تھے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ عرب کے قبائلی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے ہر شخص تلوار چلانا جانتا تھا اور تلوار سے مسلح رہتا تھا۔ مزید برآں اس جہاد کی نوعیت یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک منظم اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑی جا رہی جنگ تھی، اور اس میں دشمنوں کے خلاف جانا تھا، اور اس میں مدینہ طیبہ کے تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ سب کو چلنا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ کسی کے لیے کوئی مستثنا نہیں ہے کوئی بھی اس سے۔ اس میں فرما دیا گیا کہ تم کسی چیز پہ غور و فکر مت کرو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور بس اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اس حکم کا عمومی پہلو یہ ہے کہ جب منظم جہاد کا مرحلہ درپیش ہو اور مسلمانوں کا با اقتدار امیر اس کا حکم دے دے تو ان کے لیے نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے، ورنہ موجودہ زمانے میں ریاستوں کی فوج جو انہوں نے بنا کر رکھی ہے وہ باقاعدہ جنگ کرتی ہے، لیکن اس وقت یہ حال تھا کہ امیر المومنین جو تھے وہ جو ہے جب حکم کر دیتے ہیں تو پھر سب کے لیے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ سب کے لیے نکلنا ضروری ہے تو اس میں اس کی ہدایت دی گئی ہے اور فرما دیا گیا آخر میں کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میں جہاد نہ کر کے تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنی جان بچا لو گے، تم اپنی جان نہیں بچا سکتے، چاہے تم کہیں پر جا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا ایک مخیبت سورہ نساء میں 5ویں پارے میں کہ تم کہیں پر محفوظ قلعوں میں جا کر چھپ جانے کی کوشش کرو، لیکن پھر بھی تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، موت آ کر رہے گی، موت کا وہ جو وقت مقرر ہے وہ وقت پر جو ہے تمہارے لیے موت آ کر پہنچ جائے گی۔ اس لیے تم جہاد سے جی مت چراؤ، یہ بہتری ہے تمہارے لیے، کیونکہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کی بلندی کے لیے لڑی جاتی ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، نہ کہ وسائل کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ ملکوں کو پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اسلامی جہاد کا خاصہ ہے۔ دیگر جو جنگیں ہوتی ہیں جو حکومتوں کی طرف سے جو ہوتی ہیں وہ تو صرف وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ملکوں پر کو فتح حاصل کرنے کے لیے، لیکن اسلامی جہاد کا مقصد وہ کبھی بھی نہیں رہا، اور اسلامی جہاد میں کسی سے کوئی انتقام لینا یا غصہ نکالنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ عدل و انصاف اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اسلامی جہاد ہوتی ہے۔
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللہ یعلم انہم لکاذبون. اگر فائدہ فوری ہوتا اور سفر بھی سہل ہوتا تو یہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن انہیں یہ مسافت دراز معلوم ہوئی. اب یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہ اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. یہاں سے منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے، جو ایک گروہ اس وقت جو ہے منافقین کا بھی پیدا ہو گیا تھا، جو جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے، اپنی جان کو پیش کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ دل میں ان کے پاس ایمان نہیں تھا. ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گئے تھے تاکہ کچھ فائدے حاصل کر لیں اور مسلمانوں کے عتاب سے اپنے آپ کو بچا لیں. تو اس وقت جب موقع آیا کہ اپنی جانوں کو پیش کرو تو میں ایسے عذر پیش کرنے لگے، جھوٹے عذر پیش کرنے لگے، اور فرما دیا گیا کہ اگر اس میں ان کو کچھ فائدہ نظر آتا تو فوراً اس کو اختیار کر لیتے، اور اگر سفر آسان ہوتا تو بھی فوراً چلے جاتے، کیونکہ سفر بہت مشکل تھا اور بہت دور کا سفر تھا. تقریباً 700 کلومیٹر جانا تھا مدینہ طیبہ سے تبوک کا جو راستہ ہے. وہ اتنا دور کا سفر اور شدید گرمی کا موسم تھا، اس لیے کہ اس وقت ان کو کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا سوائے نقصانات کے. تو وہ منافقین اس میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے. اب یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور چلتے، لیکن یہ ان کے بس میں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا اور ان کو قوت دی تھی، لیکن انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا، وہ پیچھے رہ گئے. ان کی قسمیں جھوٹی ہے، وہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ان کے لیے موت ہے اور ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے یہ بالکل جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس راز کو ظاہر کر دیا گیا، اور جب واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل فہرست جو ہے دے دی کہ یہ ناموں کے ساتھ منافقین ہیں، ان سے آپ بچ کر رہیے. آگے جو ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے اگلے رکوع میں کہ منافقین کے تعلق سے بالکل واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے نام بنام جو ہے پیش کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.